چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا احمد نگر ضلع سے آ رہی ایک ویڈیو، اور اس کے علاوہ چاچا خان ہوٹل میں کیا سیز کیا گیا پولیس کی جانب سے وہ، اور چھوٹا راجن کی موت نہیں ہوئی۔ بنگال میں انتخاب تشدد میں کس کا ہاتھ ہے واضح ہونا چاہیے، شیو سینا نے مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ کو پبلک فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، قطر سے آ رہی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں ظالم اسرائیلیوں کی لگاتار ظلم و ستم بڑھ رہی ہے، اور پوری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو دکھاؤں جو اس وقت آ رہی ہے احمد نگر سے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہاراشٹرا کے احمد نگر ضلع کے سنگمنیر نامی ایک علاقے کی یہ ویڈیو ہے، جہاں پر ایک پولیس یا فوجی افسر کو بھگانے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے جہاں جمع ہوئے تھے وہاں پر گئے تھے اسٹیٹ ریزرو پولیس فورس کے پرسنل، لیکن وہاں نہ غصے میں آئے ہوئے نوجوانوں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھگانے کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ کہاں جمع تھے، کیوں جمع ہوئے تھے، اور یہ سنگل پولیس آفیسر وہاں پر کیا کر رہا تھا، کیوں، یہ ساری چیزوں کی تحقیقات چل رہی ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال جو ہے کچھ لوگوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، اور 5 لوگوں کو جو ہے اس میں نامزد بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ جو ویڈیو آ رہی ہے احمد نگر کے سنگمنیر علاقے سے ہے، جو ایک پولیس کو بھگانے کی ویڈیو ہے کراؤڈ کی جانب سے، بھیڑ کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، کل سے ایک خان چاچا ہوٹل بہت زیادہ سرخیوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 429 آکسیجن کے کنسنٹریٹرز جو ہوتے ہیں وہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر رکھے گئے تھے اس کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ 429 اور 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ خان مارکیٹ میں واقع یہ ریسٹورنٹ کے اندر چھپا کر کے رکھے گئے تھے، شاید جو ہے کالا بازاری کرنا چاہ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو تو وائرل ہو رہی ہے، لیکن نام سے لوگوں کو بہت زیادہ اس میں شبہات پیدا ہونے لگے، اور بعض لوگ اس کو الگ ہی اینگل سے دیکھنے لگے۔ خان اس کا نام ہی سنتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کی جانب اشارہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے جو اس وقت یہاں پر نونین کھیرا 16 نام سے جو ہے یہ ایک نئے ہوٹل کی اوپننگ کی خبر دی جا رہی تھی، اور اس میں جو ہے اس کے اونر کا نام بھی صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے نام سے دھوکہ کھا کر کے الگ ہی اینگل سے اس کو لے کر کے سرخیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ خان چاچا ہوٹل کا مالک جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کا تعلق ہندو دھرم سے ہے، تو پھر جو ہے اس کو سرخیوں میں لانا بند کر دیا میڈیا کے لوگوں نے۔ بصورت دیگر پوری تیاری ہو چکی تھی اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، لیکن اب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہے اس کا مالک کوئی اور نکلا ہے۔ آپ کو اندازہ لگائیں کہ 429 آکسیجن کے کنسنٹریٹرز ایک ہوٹل میں اس طرح سے چھپا کے رکھ کر کے بلیک میلنگ کرنا اور اس کو بلیک مارکیٹنگ میں لانے کے لیے کوشش کرنا، آپ کتنی بڑی خبر ہے، لیکن کوئی بھی اخبار ہو یا پھر کوئی بھی چینل اس کو نہ دکھا رہا ہے، نہ اس پر کسی طرح قسم کا تبصرہ کر رہا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ چھوٹا راجن کی موت اچانک آج جو ہے سرخیوں میں چھا گئی۔ جی ہاں، کورونا متاثر انڈر ورلڈ ڈان چھوٹا راجن کی موت کی خبر کچھ دیر پہلے ہر طرف تیزی کے ساتھ پھیل گئی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی۔ چھوٹا راجن کی موت کی خبر کو غلط قرار دیتے ہوئے دہلی کی ایمس اسپتال نے خبر رساں ادارے یہ نہیں سکھایا کہ وہ زندہ ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ایمس نے یہ بھی جانکاری دی کہ چھوٹا راجن کورونا سے متاثر، اس کے لیے علاج کی جا رہی ہے۔ بغیر اچانک چھوٹا راجن انڈر ورلڈ ڈان مانا جاتا ہے اور بھیانک گنڈا مانا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچانک اس کی جھوٹی موت کی خبر سے جو ہے بڑے بڑے میڈیا چینلز میں جو ہے اس کی سرخیاں بن رہی تھی۔ ناظرین گرامی، بنگال میں جو تشدد ہوا انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد، وہ واقعی میں بہت ہی تشویشناک ہیں۔
اب جو ہے شیو سینا نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد تشدد سے سیاست کا خونین روپ اجاگر ہوا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ جمہوریت کے بجائے طاقت اور زور و جبر کی حکمرانی قائم ہے۔ پارٹی نے کہا کہ ریاست میں نظم و نسق کی صورتحال برقرار رکھنے کی ذمہ داری مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور مرکزی حکومت دونوں پر یکساں طور پر عائد ہوتی ہے۔ شیو سینا نے پارٹی کی ترجمان سامنا میں ایک اداریہ میں کہا، مغربی بنگال میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے غیبی طور پر کس کا ہاتھ ہے، یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ جب سے ریاست میں بی جے پی کو شکست فاش ہوئی ہے تبھی سے تشدد کی خبریں مسلسل نکل کر کے آ رہی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ترنمول کانگریس کے کارکنان نے بی جے پی کے کارکنان کے ساتھ مار پیٹ کی، لیکن یہ سب غلط تشہیر ہے۔ سامنا میں مزید یہ کہا گیا کہ مغربی بنگال میں تشدد کے دوران مارے گئے افراد کی تعداد 17 ہے، اس میں بی جے پی کے 9 کارکنان شامل ہیں۔ بقیہ کا تعلق ٹی ایم سی سے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشدد میں دونوں فریقین ملوث ہیں۔ ادارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے گورنر سے بات کر کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ بی جے پی کے اعلیٰ عہدیدار نے بھی ہائی کورٹ کا رخ کر کے ممتا بنرجی کو تشدد کا ذمہ دار قرار دیا اور سیاست میں گورنر راج تک نافذ کرنے کا مطالبہ کر ڈالا۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کوئی سازش کر رہی ہے مغربی بنگال میں، اور جو وہاں پر ہار ہوئی ہے اس کو کسی بھی طور پر ہضم نہیں کر پائی۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، مغربی بنگال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے مغربی بنگال میں۔ ناظرین، قطر سے خبر آ رہی ہے کہ قطر کے وزیر خزانہ کو اختیارات کے غلط استعمال اور پبلک فنڈز کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قطر کے وزیر خزانہ علی شریف المعادی کے خلاف پبلک فنڈز کے غلط استعمال کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے اور تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ قطری نیوز ایجنسی کے مطابق پبلک سیکٹر میں جرائم کا مرتکب ہونے اور دیگر دستاویزات سے الزامات ثابت ہونے پر قطری اٹارنی جنرل نے وزیر خزانہ کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ وزیر خزانہ کے خلاف جاری تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ قطر سے آئی ہوئی خبر ہے جس میں اس وقت بہت زیادہ خلیجی ممالک کے اخبارات میں سرخی بنی ہوئی ہے یہ خبر۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی پولیس کا اور اسرائیلی ظالم یہودیوں کا ظلم و ستم حد درجے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ یروشلم کے قریب علاقے شیخ جراح میں جاری پرامن احتجاج کے دوران ایک فلسطینی شہری کی گردن گھٹنے سے دبائی رکھی، جبکہ شہری رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن بے رحم پولیس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پولیس نے احتجاج کے شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے پانی کے ٹینک کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 4 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے بے دردی سے شہری کی گردن پر گھٹنا رکھا ہوا ہے، جبکہ شہری رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، رواں سال کے آغاز میں اسرائیلی عدالت نے 7 فلسطینی خاندانوں کو بے گھر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہاں اسرائیلی آباد ہو سکے، جس پر بے گھر ہونے والے فلسطینی اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرقی یروشلم میں پیر کے روز درجنوں فلسطینیوں کے مکانات کو گرانا شروع کر دیا گیا۔ عالمی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی اس کارروائی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی علاقے سربحر میں مکانات کو منہدم کی جانے کی اس کارروائی میں بلڈوزروں کی پولیس نے بھی حصہ لیا۔ علاقہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے تعمیر کی جانے والی سینکڑوں میل طویل دیوار کے قریب واقع ہے۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق مکانات کا دیوار کے قریب موجود ہونا سیکورٹی رسک تھا اور یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ناقدین کے مطابق مکانات کا انہدام اسرائیل کی جانب سے مشرقی یروشلم کے علاقے پر غلبہ پانے اور وہاں کی رہائشیوں کو جبری بے گھر کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسرائیل نے 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا ناقابل تقسیم دارالحکومت ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے دونوں علاقوں کو مقبوضہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ فلسطینی عوام ان دونوں علاقوں کو مستقبل کی آزاد فلسطینی ریاست کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن لگاتار اس وقت جو ہے فلسطینیوں کی جگہوں پر جو ہے قبضہ کرنے کا یہودیوں کی جانب سے، ظالم اسرائیلی غاصبوں کی جانب سے جو ہے لگاتار جاری ہے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بن کر کے یہ ظلم و جبر اور یہ ظلم و ستم دیکھ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے رشیا سے آ رہی خبر ہے۔ روس میں کچھ خواتین کے ذریعے مسجد کے باہر ایکسرسائز اور ڈانس کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر مسلم طبقے میں کافی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق مسجد کے سامنے ورزش اور ڈانس کرنے والی سبھی خواتین ایتھلیٹس ہیں اور روس کے شہر کازان میں ہونے والی میراتھن کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ورزش والا آؤٹ فٹ پہنا ہوا تھا جو کہ نیم عریاں تھا۔ اس لباس میں انہوں نے
کل شریف مسجد کے سامنے وارم اپ کیا اور اس کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگ خصوصاً مسلم طبقے میں کافی غم و غصے کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان خواتین ایتھلیٹس نے مسجد کے سامنے لائٹ اسٹریچ کیے اور اس کے علاوہ اپنا روایتی ڈانس روٹین بھی فالو کیا۔ ان خواتین کے ڈانس روٹین کا ویڈیو بنایا گیا جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا۔ پہلا یہاں قابل ذکر بات ہے کہ جس کل شریف مسجد کے سامنے خواتین نے نیم عریان لباس میں ورزش اور ڈانس کیا ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ تتارستان میں واقع ہے۔ روس کی ایک مقامی نیوز ویب سائٹ PDM نیوز پر شائع خبر علاقے کے ڈپٹی مفتی کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے اختیار کیا گیا رویہ نازیبا ہے اور اسے کسی بھی حالت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورزش اور ڈانس روٹین کے لیے بہتر بیک گراؤنڈ کی تلاش بھی کی جا سکتی تھی لیکن مسجد کے سامنے ایسا کرنا ناقابل قبول ہے۔ وہی ناظرین گرامی، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی شرارتیں، اس طرح کی مساجد کے ساتھ یا اس طرح کی تاریخی چیزوں کے سامنے خواتین کی جانب سے عریاں رقص کرنے کی سامنے آتی رہتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اس کے سامنے اس طرح کی عریانیت، اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوتی ہے مسلم طبقے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو جہاں زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہیں مسلم طبقے میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی